ہلال بنا دیا، ایسا پیر ہے کانٹے کو پھول بنا دیا، ایسا پیر ہے عربی کو صحابی بنا دیا، کافر کو مسلمان بنا دیا، جہنمی کو جنتی بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کے جیسا کوئی پیر نہیں، صدیق جیسا کوئی نہیں۔ ایک مثال دے دوں، حضرت خواجہ عثمان ہارونی، ٹھیک ہے، یہ کن کے پیر و مرشد ہے؟ حضرت خواجہ حسن سنجنی کے، خواجہ حسن سنجنی کے 22 سال خدمت کیا۔ کتنی؟ 22 سال۔ ممتاز بھائی آپ کی دعائیں چاہیے۔ کتنی؟ 22 سال خدمت کیا۔ 22 سال جب خدمت کیا تو مرشد آنکھ بند ہے، نگاہیں نیچے کی، بیٹا حسن سنجری مدینے سے بلاوا آیا ہے، بیٹا مدینے چلنا ہے، رستے سفر بات ہو، تیار ہو گئے، تہجد کی نماز پڑھی، رستے سفر بات، آگے آگے پیر ہے، ذرا بول دو سبحان اللہ، آگے آگے پیر ہے، پیچھے مرید ہے، ہر قدم پہ کلمہ شہادت، درود پاک، نوافل، ذکر و اذکار، تسبیح، تہلیل، خدا کے قرب، خدا کے قرب پہ جب مدینہ پہنچے، نانا کی تربت پہ جب خواجہ حسن سنجری پہنچے، خواجہ عثمان ہارونی کہتے بیٹا نانا کا دربار ہے، بیٹا آنکھوں کے بل عاشق جاتے ہیں، بیٹا بے ادبی نہ ہو، کہیں ولایت سب نہ ہو جائے، بیٹا آنکھوں کے بل چلنا بھی یہاں پہ حماقت ہے، بیٹا دل تھام کے رکھنا۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی حضرت خواجہ حسن سنجری سے ارشاد فرماتے ہیں بیٹا نانا کیا، بیٹا یہ نانا کا مزار ہے، آپ کے نانا کا مزار ہے، ہمارے نبی ہے، آپ کے نانا کا مزار ہے، ہمارے آقا ہے، آپ کے نانا کا مزار ہے، ہمارے بابا ہے، آپ کے نانا کا مزار ہے، نبی اب ہے۔ المختصر یہ کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے سلام پیش کیا اور ارشاد فرمایا بیٹا حسن سنجری نانا کی بارگاہ میں سلام پیش کرو، جواب مل جائے تو قابل قبول ہے۔ حضرت خواجہ حسن سنجری نے اپنے مرشد کے کہنے کے مطابق سلامی پیش کیا، السلام علیکم، السلام علیکم یا نانا جان۔ جو ہی یہ جملہ کہا ہے اندر سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا معینی یا خلیل یا معینی یا نائبی یا حبیبی۔ کتنے دن خدمت کیا؟ 22 سال، 22 یار، 22 ڈیز نہیں، 22 یار۔ کیسی خدمت کیا؟ ایسی خدمت کیا جیسے کہ کوئی مردہ تخت پہ، جیسے کہ میت غسال کے پاس، ایسی خدمت کیا۔ مطلب یہ خواجہ عثمان ہارونی نے کہا بیٹا ایک گلاس پانی چاہیے، حاضر ہو گئے، بیٹا یہ کام کرنا، حاضر ہے، بیٹا چائے چاہیے، حاضر ہے، بیٹا خوشبو چاہیے، حاضر ہے۔ نہ رات دیکھا، نہ دن دیکھا، نہ موسم دیکھا، نہ وقت دیکھا، نہ ساعت دیکھی، جس غریب مرشد نے اپنے مرید کو یاد کیا بیٹا حسن سنجری قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، بیٹا ریاضت کرو، ریاضت میں ہے، بیٹا کشم میں آ جاؤ، کشم میں ہے، بیٹا تسبیح پڑھو، تسبیح پڑھ رہے ہیں، بیٹا نماز تہجد پڑھو، پڑھ رہے ہیں، بیٹا دسترخوان لگا دیا، بیٹا پانی لا دیا۔ اس حالت میں خواجہ حسن سنجری نے 22 سال خدمت کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 22 سال، جب 22 سال خدمت کی مرشد نے سمجھ لیا اب میرا حسن سنجری لائق و فائق ہو گیا ہے، چلو سند لینے کے لیے نبی کی بارگاہ میں۔ جب 22 سال
حبیب اتنا جواب ملتا ہے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، یا رسول اللہ علیہ السلام، لالا آپ کی بارگاہ میں میرا کام تھا اور اس لائق بنا دینا آپ کا کام۔ سبحان اللہ۔ جب اس لائق بنا دیا کیا مطلب؟ اب میرے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں اے خواجہ معین الدین، اے خواجہ معین الدین تو میرا نائب ہے، اے خواجہ معین الدین تو میرا حبیب ہے، اے خواجہ معین الدین تو میرا خلیفہ ہے۔ تو بلا تشبیہ قرآن کہہ رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا رسول جو دے وہ اسے لے لو، مسئلے کا حل نکل گیا۔ میرا خواجہ عطائے رسول ہے، ابن بطول ہے، علی کی بارگاہ میں قبول ہے، سچا عاشق رسول ہے۔ اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں اے میرے پیارے حضرت خواجہ کو کسی اور نے نہیں دیا ہے تو مصطفیٰ نے۔ جب جواب مل گیا تو جانتے ہیں سند ہوتا، ہر کوئی ولی نہیں ہوتا۔ مثال دے دوں، ہر پیر ولی ہے، ہر ولی پیر نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہر مفتی عالم ہے، ہر مفتی عالم ہے، ہر عالم مفتی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی پیر کی نگاہ سے، پیر کی نگاہ سے نظریں چار ہو گئی تو پیر ہوگا، ضروری نہیں ہے کہ ولی ہوگا، لیکن پیر جسے اپنا خلیفہ بنا دے یہ کامل ہے، یہ کامل ہے، یہ کامل بات ہے کہ بولو۔ آج لوگ کہتے ہیں فلاں خلیفہ، فلاں خلیفہ، کیا خواجہ غریب نواز نے ایسے ہی خلافت دیا تھا؟ تو میرے خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے ایسے خلیفہ بنایا تھا؟ نہ، پہلے تپسیا کرو، دل کو پاک کرو، روح کو پاک کرو۔ جب اس کے دل میں علی کا نور آ گیا، ولی سمجھ جائے گا۔ جس کے سینے میں علی کا نور آ گیا تب جا کے خلافت دیتے تھے۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے دوں اور میں آگے بڑھوں۔ ایک دفعہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمت و رضوان اور آپ کے مرید و خلیفہ خاص، آپ کے مرید و خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، آپ کے مرید خاص حضرت دادا گنج بخش بابا فرید علیہ رحمت و رضوان۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے نگاہ ولایت تھی، دیکھ لیا کہ ہمارے پیر و مرشد آ رہے ہیں، دیکھ لیا کہ ہمارے پیر و مرشد آ رہے ہیں۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے ارشاد فرمایا اے بیٹا فرید الدین، اے بیٹا فرید الدین، تمہارے دادا پیر آ رہے ہیں، استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور ان کے چرنوں میں آ جانا، ان کے قدم کو چھونا، ان کے چرنوں میں آ جانا، ان کے قدم کو چھونا۔ کہہ دیا۔ اب حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان جب آئے تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، آپ تو ان کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، قدموں سے لپٹ گئے، قدم کو بوسہ دیا، ہاتھ کو بوسہ دیا، مرحبا اہلاً و سہلاً مرحبا کہا اور کہا اے میرا مرید خاص، یعنی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں اے بیٹا یہ تمہارے دادا پیر ہیں، یہ ہمارے پیر ہیں، یہ ہمارے پیر ہیں، ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ، ابھی میری ضرورت نہیں ہے، ابھی تم کو ان کے قدموں کے سامنے آیا ہے۔ تو جانتے ہیں اب دونوں بزرگ بیٹھے ہیں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی بیٹھے ہیں، آپ کی پیر و مرشد حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی بھی بیٹھے ہیں۔ حکم ہوتا ہے فرید الدین آؤ اپنے دادا پیر کے قدموں میں آ جاؤ۔ اب ذرا دیکھتے چلے جاؤ، حضرت بابا فرید گنج شکر، بابا فرید الدین گنج شکر علیہ
علیہ الرحمت و رضوان جو ہی قدم بوسی کرنے کے لیے آتے ہیں تو عشق انگڑائی لیتا ہے، دل یہ کہتا ہے، دل یہ کہتا ہے، عشق انگڑائی لیتا ہے، دل یہ کہتا ہے میرا مرشد تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، آتے ہیں خواجہ کی طرف لیکن دل انگڑائی لیتا ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی طرف۔ ایک دفعہ جب حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی کے سامنے آتے ہیں، اب قدم کو چھوم لیں، اب قدم کو چھوم لیں گے یا قدم سے نپٹ جائیں گے، دل نے کہا تمہارے دل کا کعبہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، آپ ان کے قدموں سے نپٹ جاتے ہیں اور ان کے قدم کو چھومتے ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں تمہارے دماغ میں بات نہیں آ رہی ہے، یہ تمہارے دادا پیر ہے، ان کے قدم کو چھو۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں حضرت بابا فرید الدین دوبارہ آتے ہیں، عشق نے انگڑائی لیا، سامنے حضرت خواجہ ہے، جب سامنے حضرت خواجہ ہے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، آ رہے ہیں خواجہ معین الدین کی طرف، دل کہہ رہا ہے تمہارے پیر یہ ہے، پھر آتے ہیں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین کے قدموں سے نپٹ جاتے ہیں، دو مرتبہ یہ حرکت ہوئی، تیسری دفعہ آتے ہیں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے قدموں سے نپٹ جاتے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمت و رضوان کے قدموں میں نہیں آتے ہیں، تب جا کر کے حضرت خواجہ قطب الدین کو جلال آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تمہارے دماغ میں تمہارے عقل میں بات نہیں آئی، حضرت خواجہ ہمارے پیر ہیں، تمہیں ان کے قدم میں آنا ہے۔ حضرت خواجہ نے آپ کے نفس کو پکڑ لیا اور ارشاد فرمایا اے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی میں تمہارا قبلہ ہوں، لیکن یہ عشق کے منزل کو طے کر رہا ہے، تم ان کا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا مطلب؟ مرید کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پیر کی تعظیم کرے، اپنے پیر کی تعظیم کرے، یہ نہیں کہ کوئی اور پیر آئے تو ان کے قدمے میں آ جائے، ہاں ان کے دلوں ان کی عزت و عظمت سر آنکھوں پر جس طریقے سے